یہ لوگ کے پاس میں ایک صبر نہیں ہے صاحب کہ خامخواہ کے الجھنا چاہتے ہیں. ہم بار بار بولتے رہے جی ایس ٹی سے تلنگانہ کا نقصان ہوگا, نہیں ہوگا. اکبر صاحب بے فکر رہیے, ڈیولیوشن آف فنڈز میں ہم کو کم آئیں گے پیسے. چیف منسٹر صاحب نے اٹھ کر کہا اکبر صاحب آپ بے فکر رہے, نہیں آئے گے. آج ہو رہا ہے. ہم نے ڈی مانیٹائزیشن پہ اٹھ کر کھڑے رہ کر میں نے کہا, سی ایم صاحب نے کہا نہیں اکبر صاحب نہیں, آپ بے فکر رہیے, نہیں ہوگا. اور پرائم منسٹر کو ایسا نہیں بولنا چاہیے ڈی مانیٹائزیشن اچھا ہے بولے. ہم بولے نہیں, آپ بھروسہ مت کریے ان پر, یہ کبھی بھی ساتھ چھوڑ دیں گے. نہیں آپ نہیں اکبر صاحب, ہم برابر کریں گے. اب اس کے بعد میں وائس پریزیڈنٹ کے الیکشن میں آپ نے ساتھ دیا, پریزیڈنٹ الیکشن میں آپ نے ساتھ دیا بی جے پی کا, لیکن بی جے پی نے کیا کیا آپ کے ساتھ, کیا کیا بتائیے. آگے بات کریں گے, ٹائم ہے. آپ ہاں صاحب میں وہی تو بول رہا ہوں, میں گورنر کے سپیچ میں جا رہا ہوں سر, پلیز کنکلوڈ. میں اس سے ہٹ نہیں رہا ہوں. اب اٹھ کے اگر بول رہے ہیں تو مجھے جواب تو دینا پڑے گا. دینا پڑے گا نا صاحب مجھے. دونوں بھی آپ قریب ہوتے رہے, اتنے قریب ہوتے رہے کہ آپ کو دور کر دیا گیا. آج دور ہو گئے تو وہ برے ہو گئے. ارے ہم یہی بات کہہ رہے تھے کہ اتنا قریب نہ جائیے. خیر اس کے ساتھ میں مبارکبادی دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو, ٹی آر ایس پارٹی کو بھارت راشٹر سمیتی بننے پر کہ تلنگانہ کا راشٹر ہو گیا. اب آپ بھارت کا راشٹر کرنے نکلے ہیں, آپ کو مبارکبادی دیتا ہوں. مگر اس کے ساتھ یہ بھی ضرور کہوں گا کہ اس بات کا بھی خیال رکھیے کہ ہم جب گئے تو ہم کو بی ٹیم بولے, نہیں معلوم اب آپ کو کون سی ٹیم بولیں گے, نہیں معلوم کہ آپ کو کون سی ٹیم بولیں گے. بس یہاں پہ دو ہی لوگ ہیں, ایک وہ اور دوسرے کون ہے معلوم ہے. یہ نہیں چاہتے کہ کوئی تیسرا آئے. تو ہوشیاری کے ساتھ, سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیے. اسپیکر صاحب میں یہ بات بھی کہوں گا کہ 5 سال سے مسلمانوں کو قرض نہیں دیا گیا, 5 سال سے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے قرض نہیں کیا گیا. نہیں سر اس میں بولے مائنورٹیز کا سب کا اچھا کر رہے بول کے, تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ 5 سال سے درخواستیں نہیں بلائے گئے. جب بلائے گئے تو 1.5 لاکھ سے اوپر آئے. اب درخواستیں بلائیں تو 2 لاکھ چلر درخواستیں آئی ہیں. پیسہ کم ہے, پیسہ دیجئے تاکہ ان درخواستوں کو کلیئر کر سکیں. اس لیے کہہ رہا ہوں اوورسیز اسکالرشپ, سر اوورسیز اسکالرشپ بچوں کے کورسز ختم ہو گئے ہیں لیکن آج بھی نہیں آئے. 1.5 کروڑ روپے 150 کروڑ روپے اگر دے دیں گے تو پورے پیسے آ جائیں گے. مرکزی حکومت کی ایک گرانٹ ہے جہاں پہ اسکول بلڈنگز بنا رہے مائنورٹیز کے لیے, اسٹیٹ گورنمنٹ کا ایک شیئر ہوتا ہے, وہ شیئر ریلیز کرنا ہے, اس کو ریلیز کیجئے. یہی بات کہہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اوقافی جائیدادیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں, اوقافی جائیدادیں جا رہی ہیں. حسین شاہ ولی رحمت اللہ علیہ کی 1600 چلر ایکڑ زمین چلے گئی. جب تلنگانہ کا ایجیٹیشن ہو رہا تھا تو ٹی آر ایس لڑ رہی تھی اس زمین کے لیے, اور پھر اس کے بعد میں سپریم کورٹ میں حکومت کی جانب سے حلف نامہ ڈالا گیا کہ یہ ریاست کی جائیداد ہے. تو میں یہ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں, بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اگر ان باتوں کا کریکشن نہیں ہوگا تو پھر اس سے نقصان ہوگا. قرض کے لیے خطار میں ہیں, عثمانیہ دواخانہ تعمیر ہونا ہے, میٹرو ٹرین آنی ہے, روڈ وائڈننگ پرانے شہر میں ہونی ہے, سیوریج پلان ہم نے دیا ہے اس کو منظوری دینا ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ بستی دواخانے کھولے ہیں, بہت اچھا ہے, اس سے فائدہ ہو رہا ہے, مبارک. ڈائلسس سینٹرز کھولے ہیں, بہت اچھا ہے. کنٹی ویلگو آنکھوں کا جو ٹیسٹ کر رہے ہیں, اچھا ہے. آنریبل اسپیکر صاحب اس میں ایک چیز میں اپنی جانب سے حکومت سے کہنا چاہوں گا کہ آئی ٹیسٹنگ ہونے کے بعد میں کئی پیشنٹس کو کیٹریکٹ کی سرجریز ریکوائرڈ ہے. میں ایک سجیشن دینا چاہتا ہوں کہ آپ آروگیہ شری کے انڈر وہ کیٹریکٹ سرجریز کو لا لیجئے تاکہ وہ جو لوگ کو سرجریز کی ضرورت ہے, یہ کنٹی ویلگو جو آپ کا پروگرام ہے اس میں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یا گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جا کے سرجری کروا سکتے ہیں. ارے میں یہاں کھڑے ہے کہ سجیشنز دے رہا ہوں آپ کو. سر آنریبل اسپیکر سر کہ KG to PG کا اعلان کیا گیا تھا, اس ایوان میں کیا گیا تھا.
کہ فلک نما کیمپس میں 20 کروڑ کا سینکشن دیا گیا, آج بھی وہاں پہ نہیں آیا. ڈگری کالجز کے لیے ہم بولیں, حکومت نے اعلان کیا کہ ملک پیٹ میں ایک آئی ٹی کا ایک بڑا ایک سینٹر اور ٹاور بنایا جائے گا. میں جاننا چاہوں گا حکومت سے کہ کیا ہوا ہے اس تعلق سے. ہم نے نامپلی میں کہا کہ آئی ٹی آئی کا جو انڈسٹریل ٹریننگ کا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پہ آپ اور سکل ڈیولپمنٹ کو لے کر آئیے. میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ نفٹ کا ایک سینٹر اولڈ سٹی میں لائیے, نیک کا ایک سینٹر لائیے, سکل ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ لائیے, انکیوبیٹر سٹارٹ اپس میں جگہ دیجیے. یہی بات میں کہہ رہا ہوں اور کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. یہ بات پہ آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ناراض نہیں ہونا ہے. ارے میں جب یہ مطالبے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, 2 بیڈروم کا کہہ رہا ہوں سر, آنریبل اسپیکر سر, جی ایچ ایم سی ایریا میں صرف 9,000 گھر دیے الاٹمنٹ. 9,000 میں کیا جی ایچ ایم سی میں غریبوں کو 2 بیڈروم مل جائے گا؟ میں جاننا چاہوں گا کہ 2 بیڈروم کے گھر کب ہوں گے؟ آنریبل اسپیکر سر, آپ بھی اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ اس ایوان میں اعلان کیا گیا کہ نوٹرائز ڈاکیومنٹ کو رجسٹرڈ ڈاکیومنٹ کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. یہ کب ہوگا؟ یہی میں جاننا چاہ رہا ہوں. کیا میری بات یہ غلط ہے؟ خلی قطب شاہ جو اربن ڈیولپمنٹ کے تعلق سے جاننا چاہتا ہوں, میٹرو ٹرین آخر چلے گی یا نہیں چلے گی؟ موسی کو ڈیولپ کرنے کی بات کی گئی, موسی کا ڈیولپمنٹ کا ابھی کچھ نہیں ہوا ہے, اس کا کیا ہوگا؟ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا. سر, میں آپ کے ذریعے حکومت سے مطالبہ کروں گا اور بولوں گا کہ آپ پرانے شہر کی ترقی کے لیے جتنے بھی اعلانات کیے ہیں وہ کیجئے. چیف منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ پرانا شہر استنبول بن جائے گا. سر, استنبول نہیں, بس جیسا بھی اچھا بنا دیجئے, ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. عثمانیہ دواخانہ بنا دیجئے, ہم آپ کے شکر گزار رہیں گے. فروٹ مارکیٹ والوں کو ایگریکلچر منسٹر صاحب سے آپ کے ذریعے کہوں گا کہ ان کے جو بھی مسائل ہیں اس کو کر دیجئے. وہاں پہ وہ کاروبار کر رہے ہیں, میں نے زبان دی ہے اور کہوں گا جب آپ کی مارکیٹ بن جائے گی وہ وہاں سے چلے جائیں گے آپ کی مارکیٹ میں, وہاں پہ نہیں رہیں گے. یہی باتیں آپ نے سٹڈی سرکلز پورے ڈسٹرکٹس میں لائیں گے, بولے وہ لائیے. مسلمانوں کے ٹریننگ کے مراکز پورے ڈسٹرکٹ میں لائیں گے, بولے وہ لے کر آئیے. ارے ہم یہی باتیں کہہ رہے ہیں آپ سے اور امید کرتے ہیں کہ ہماری ان ساری باتوں پر آپ ضرور توجہ دیں گے. اور آخر میں میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ شہر ترقی ضرور کر رہا ہے لیکن شہر میں کرائم بھی بڑھ رہا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں حیدرآباد میں اوور آل کرائم اگر ہم دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ایف آئی آرز, اگر سائبر کرائم پورا لسٹ ہے میرے پاس کہ یہاں پہ کرائمز بڑھ رہے ہیں, دن دھاڑے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے, چوریاں ہو رہی ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس پر بھی غور کریں گے. گورنر صاحب کے ایڈریس میں کہا گیا کہ ریاست میں بہت سارے سی سی ٹی وی کیمراز ہیں, تو میں جاننا چاہوں گا کہ کتنے سی سی ٹی وی کیمراز چل رہے ہیں. سر, 70% سی سی ٹی وی کیمراز کا مینٹیننس نہیں ہے, مور دین 50% کیمراز بند ہو چکے ہیں. تو آپ یہی باتیں میں آپ کے ذریعے لانا چاہتا ہوں. فارمرز کے کراپ کا لون جو ہے وعدہ کیا تھا کہ 5 لاکھ میں کریں گے, وہ اس کا کیا ہوا؟ وہ بھی آپ کریے. ضروری ہے فارمرز کا. فارمرز آج خودکشی کر رہے ہیں, چاہے 1 ہونے دو یا 10 ہونے دو. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی آج کسان ہمارا خودکشی کیوں کر رہا ہے؟ اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے, اس پر ہم کو دیکھنا ہوگا. دلت بندو آپ نے آغاز کیا, اس کے لیے مبارکبادی دیتا ہوں. 11,000 دلتوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے, آپ نے دیا ہے. لیکن میں کہوں گا کہ انکلوزیو کی بات گورنر ایڈریس میں کی گئی ہے کہ یہ حکومت سب کو لے کر چلتی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ چیف منسٹر صاحب نے ایوان میں کہا تھا کہ دلت بندو کی طرح بی سی بندو بھی ہوگا, مائنورٹی بندو بھی ہوگا, تو کیا وہ ہوگا؟ کیا آپ دیں گے یا نہیں؟ گورنر ایڈریس میں ہمارا پر کیپٹا انکم کے بارے میں کی, جی ایس ڈی پی کی بات کی, سب کی بات کی. میں چاہوں گا کہ جب جواب دے تو پر کیپٹا ڈیپتھ کتنا ہے ہمارا. سر, جب میں یہ بات کر رہا ہوں ناانصافی کی, تو اسپیکر صاحب میں آپ سے درخواست بھی کروں گا کہ اس سیشن کے دوران, اور بڑی لمبی فہرست ہے مرکزی حکومت کی جانب سے جو ناانصافیاں
اور حق تلفی تلنگانہ ریاست کے ساتھ کی جا رہی ہے، اس کی بڑی فہرست ہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس سیشن میں ہی صحیح ایک ڈسکشن رکھیے صاحب، تاکہ ریاست کی عوام کو یہ پتا چلے کہ ریاست کے ساتھ کس طریقے سے سونتیلا سلوک کیا جا رہا ہے مرکزی حکومت کی جانب سے. ایک بحث مباحثہ ہونا چاہیے اس ایوان میں، حقیقت سامنے آنی چاہیے ایوان کے ذریعے عوام کے سامنے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ایک دن مقرر کریے تاکہ ہم بھی اس میں حصہ لیتے ہیں، اور حکومت کی جانب سے بھی صحیح اعداد و شمار آئیں گے، صحیح فگرز آئیں گے، صحیح باتیں آئیں گی، تاکہ عوام کو معلوم ہو سکے کہ جو لوگ آج تلنگانہ میں آ کر تلنگانہ کی عوام کو بھڑکا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تلنگانہ میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا، تلنگانہ میں کوئی ترقی نہیں آئی، تلنگانہ میں کوئی خوشحالی نہیں آئی، تو اگر ہم بحث رکھیں گے تو ہم بتا سکیں گے کہ کیسی خوشحالی آئی، کیسی ترقی آئی، باوجود اس کے کہ مرکزی حکومت نے تعاون نہیں کیا، باوجود اس کے کہ مرکز کی جانب سے کوئی مدد نہیں کی گئی. Sir, I heartily congratulate the TRS, now BRS government, for the inclusive and comprehensive development of the state on every front for the last 8.5 years. Kaleshwaram irrigation projects have virtually transformed large part of state and agriculture production has trebled, I would say, sir. The Telangana has become a power surplus now. Drinking water supply is provided to every habitation. The state has become investor friendly and attracted huge investment by multinational and Indian corporates in formation of in information and technology and other fields. Honorable Minister had went to Davos also, Switzerland. He has got so much of investment. I congratulate the government for that also. We need to project this. Sir, اگر میں یہاں کھڑے ہو کے بات کہہ رہا ہوں، منسٹر صاحب ناراض ہو کر اٹھ گئے فوراً. ارے میں یہی تو چاہ رہا ہوں کہ گورنر کے ایڈریس میں یہ باتیں آنی چاہیے تھی کہ ہمارے ریاست کے منسٹر نے سوئٹزرلینڈ میں ڈاووس میں جا کر اتنا انویسٹمنٹ لایا، اس ریاست کو یہ گورنر ایڈریس میں آنا تھا. ہم نے یہ کام کیا، یہ آنا تھا، اور اس کے بعد میں یہ بھی آنا تھا کہ آئندہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں، تو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں. لیکن آپ لوگ بات کو سمجھتے ہی نہیں ہے، فوراً اٹھ جاتے ہیں. سمجھیے، میں کہہ رہا ہوں کہ اس ڈاکیومنٹ میں آنا چاہیے، ہماری کامیابیوں کا ذکر ہونا چاہیے، اس ڈاکیومنٹ میں ریاست کی خوشحالی کا ذکر ہونا چاہیے اور طریقے سے. ہاں، آپ نے کوشش کی ہے، ذکر کیا ہے، لیکن جس طریقے سے ہونا تھا وہ نہیں ہوا، یہ شکایت کر رہا ہوں. اور آنریبل اسپیکر سر، the state has made a tremendous progress on the welfare front by taking up schemes and initiative for welfare of scheduled castes and scheduled tribe, backward classes, minority and economically weaker sections. So the Asra pension for the aged widow, single woman, disabled and other vulnerable groups have come as a boon to these sections. Welfare of women and children has also been accorded a priority, and the Shadi Mubarak and Kanya Lakshmi schemes have helped over 12 lakh girls to get married. کیا آپ بتائیے، اگر میں یہاں کھڑے رہ کر اگر بات کر رہا ہوں تو اس آنکھ سے نہ دیکھیں کہ ایک مسلمان کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے، نہیں، یا مسلمان کے لیے بات کر رہا ہوں، نہیں. ہاں، میں مسلمان کے لیے بات کرتا ہوں، ہاں میں پرانے شہر کی بات کرتا ہوں، ہاں میں تلنگانہ کی بات کرتا ہوں، ہاں کرتا ہوں مسلمان کی، اس لیے کرتا ہوں کہ میں عوامی نمائندہ ہوں، ذمہ دار ہوں. میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے کہ جو کمزور ہے، جو پسماندہ ہے، جو پیچھے ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو آگے بڑھاؤں. طاقتور کا ہاتھ تو سب تھامے گا، کمزور کا ہاتھ کون تھامے گا؟ اگر ہم عوامی نمائندے اگر کمزوری کو دور نہیں کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ اور آج اگر میں بات کر رہا ہوں مسلمان کو آگے لانے کی، تو مسلمان جب آگے آ جائے گا تو اگر کوئی مسلمان کے پیچھے اگر کوئی ہندو رہے گا، سکھ رہے گا، عیسائی رہے گا، تو اکبر الدین اویسی اس ہندو، سکھ، عیسائی کا بھی ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی سامنے لانے کی کوشش کرے گا. سر however، یہ بات میں ضرور کہنا چاہوں کہ بے شک کامیابیاں ہوئی ہیں، اس بات سے ہم انکار نہیں کریں گے.
اگر اقلیتوں کی بات کروں گا تو بے شک حکومت نے اقلیتوں کو دیا ہے، اردو کو دوسری سرکاری زبان کا موقف دیا ضرور ہے، لیکن آج اردو کے ساتھ ناانصافی کا سلسلہ جاری ہے۔ کئی سرکاری دفاتر کے بورڈز پر اردو نہیں ہے۔ میں شکریہ ادا کروں گا کہ اردو ٹرانسلیٹرز کو کلیکٹریٹس میں آپ نے اپائنٹمنٹ دیا، اردو درخواستیں طلب کی جا رہی ہیں، لیکن پھر بھی اردو کے ساتھ جو ہونا ہے نہیں ہوا۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہماری مجلس کی نمائندگی پر جتنے بھی سرکاری تقررات کے امتحانات جو اردو میں نہیں ہوتے تھے وہ اردو میں ہونے لگے، اس کے لیے بھی شکریہ ادا کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی بہت چیزیں ہیں جہاں پہ اردو نہیں ہے، تو اردو کے ساتھ انصاف ہونا ہے۔ میں یہ بھی کہوں گا کہ اقلیتوں کے لیے اعلان کیا گیا، اسلامک سینٹر کا 10 ایکڑ زمین دی گئی ہے، تعمیر شروع ہونا ہے، مجھے امید ہے کہ ہو جائے گا۔ اقلیتوں کو انیس الغربہ مجلس کے نمائندگی پر زمین کا اضافہ کیا اور وہاں پہ کنسٹرکشن کا آغاز کیا، ایک بڑی عمارت تعمیر ہو رہی ہے۔ ہاں ہو رہی ہے، اس بات سے انکار نہیں کروں گا، لیکن جس تیزی کے ساتھ ہونا تھا اور مکمل ہونا تھا نہیں ہوا۔ ہاں میں شکریہ ادا کروں گا حکومت کا کہ نئے سیکریٹریٹ کے پاس میں مسجد کی تعمیر بھی ہو رہی ہے۔ وعدہ کیا گیا کہ سیکریٹریٹ کی تعمیر مکمل ہونے سے پہلے مسجد کی تعمیر ہو جائے گی۔ میں جاننا چاہوں گا کہ مسجد کی تعمیر کون سے سٹیج میں ہے، کوئی جا نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، پتہ نہیں ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ ضرور وہ مسجد کی تعمیر مکمل ہوگی۔ میں صرف بتا رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں کھڑے رہ کے آپ پہ تنقید کر رہا ہوں، نہیں، آپ نے جو کیا ہے اس پر تعریف بھی کر رہا ہوں، شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں، اور جو نہیں ہوا وہ بتا کر آپ کے ذریعے ان مسائل کو حل بھی کروانا چاہتا ہوں۔ شادی مبارک مجلس نے نمائندگی کی تھی تلنگانہ کے تشکیل کے بعد اسی ایوان میں کہ شادی مبارک کی اسکیم لائی جائے، آئی شادی مبارک کی، کئی غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اس بات سے ہم انکار نہیں کریں گے۔ لاسٹ اسمبلی سیشن میں ہم نے چیف منسٹر صاحب سے مطالبہ کیا تھا کہ چیف منسٹر صاحب فروٹ مارکیٹ کے تعلق سے، تو آج وہ فروٹ مارکیٹ کے لیے زمین دی گئی، وہاں پہ کام ہو رہا ہے، اور اس کے لیے بھی میں حکومت کا شکریہ ادا کروں گا، ایگریکلچر منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ فروٹ مارکیٹ وقف بورڈ کی ایک زمین پر دی گئی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہوا، افضل گنج کی مسجد کے لیے ہم نے مطالبہ کیا تھا، اس کے لیے منظوری دی گئی، پیسہ دیا، چیک دیا گیا، لیکن فائنانس ڈپارٹمنٹ میں چیک کو روک دیا، اس کو ریلیز کروا دیجئے۔ یہ باتیں ہم جو کہہ رہے ہیں، لال دروازے کی مندر کے لیے مجلس نے، میں نے کھڑے ہو کر کہا کہ لال دروازے کی مندر کے لیے اس کے ایکسٹینشن کا کام کرنا ہے، چیف منسٹر صاحب کا شکریہ کہ 20 کروڑ روپیہ انہیں منظور کیا، لیکن آج بھی وہ کام نہیں ہوا، وہ کام ہونا چاہیے۔ مکہ مسجد کی تعمیر کے لیے، رینویشن کے لیے مجلس نے مطالبہ کیا، مکہ مسجد کی تعمیر رینویشن کا کام ابھی بھی مکمل نہیں ہوا، تو کب ہوگا میں یہ جاننا چاہوں گا۔ باغیان کی مسجد کے لیے کیا، یہاں کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے کیا، ریگولرائز کریے، نہیں ہوا۔ میں چیف منسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ہم مجلس کی نمائندگی پر ائمہ اور موذنوں کو آپ نے منتلی پیسہ دینے کا اعلان کیا، دے رہے ہیں، 4 مہینے تک نہیں ملتی ہے، خیر دیر سے ملتی ہے، مگر اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، میں امید کروں گا کہ حکومت وقت پہ ان کو دے دے گی۔ اچلیکاس کو دے رہے ہیں، پجاریوں کو دے رہے ہیں، ہم اس کا بھی استقبال کرتے ہیں، دینا چاہیے، بہت اچھا ہے۔ یہ کام جو اچھے ہوئے ہیں ہم اس کی تعریف کریں گے، جو لیکن نہیں ہوا وہ تو بولیں گے ہم برابر۔ وہی بات کہنا چاہتے ہیں، آپ پوری ریاست میں ہر ڈسٹرکٹ میں میڈیکل کالجز بنا رہے ہیں، ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ کو۔ ورنگل کا دواخانہ 1 سال میں مکمل ہو جائے گا، مبارک آپ کو، اچھی بات ہے۔ لیکن میں جاننا چاہتا ہوں، حیدرآباد میں ایک عثمانیہ دواخانہ ہے، وہ کب بنے گا؟ وعدہ کیا تھا بنانے کا،
اب تک نہیں ہوا. چیف منسٹر صاحب نے ایوان میں کہا میٹنگ کریے, بنائیے, سب کریے, بولتے ہائی کورٹ کا ہے, نہیں ہائی کورٹ میں بھی ڈالیں. آپ ہر ڈسٹرکٹ میں دواخانہ بنا رہے ہیں, اچھا ہے, چار مینار کا دواخانہ ہے اس کو بھی بنائیے. ہم یہی بات کہہ رہے ہیں. اور کیا کہہ رہے ہیں آنریبل اسپیکر سر؟ ہم یہاں کھڑے ہو کر ناانصافی پہ آواز اٹھاتے ہیں تو ضرور ہم جو حکومت کی جانب سے ملتا ہے ہم اس کو فراموش بھی نہیں کرتے, ہم اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. ہاں حیدرآباد ترقی کر رہا ہے, ایسٹ ویسٹ نارتھ سینٹرل ہر جگہ پہ ترقیاتی سرگرمیاں جاری ہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ میں بھی ہونا چاہیے. یہی بات میں کہہ رہا ہوں صاحب, ہو تو رہا ہے لیکن جس تیزی سے ہونا ہے اس تیزی سے نہیں ہو رہا ہے. جس تیزی کے ساتھ ہائی ٹیک سٹی میں ہوتا ہے, جس تیزی کے ساتھ نیو سٹی میں ہوتا ہے, اسی تیزی سے اولڈ سٹی میں نہیں ہو رہا ہے. یہی تو بات کہہ رہا ہوں. منظوری دی گئی ہے, کہاں ہوا صاحب؟ سر میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, 10 سال پہلے میری کانسٹیٹوئنسی میں ایک سٹیڈیم کو منظور کیا گیا. 10 سال ہو چکے ہیں, آج تک بھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا. کیا اس تیزی سے ہو رہا ہے؟ آج یہ کام کی جو ہم نشاندہی کر رہے ہیں, میں اسپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے میونسپل ایڈمنسٹریشن منسٹر صاحب کی توجہ لانا چاہتا ہوں اس بات پہ. کیا 5 سال سے زائد عرصہ نہیں ہوا کہ لاڑ بازار کو ڈیولپ کریں گے بولے تھے, ایم ایل ایز کی ٹیم گئی تھی, کیا ڈیولپ ہوا؟ Sir, when I got elected first time and second time in 2004, right from 2004, I'm fighting for Charminar pedestrianization project. 2004, sir. کیا کمپلیٹ ہوا سر؟ آپ اس کو تنقید میں نہ لیں, آپ اس کو یہ سمجھ کے آپ میری بات کو سنیے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم کو بھی عوام کے سامنے جانا ہے, آپ کو بھی عوام کے پاس جانا ہے. ہم عوام کو کیا کہیں گے, کیا بتائیں گے, کتنے سال لگیں گے چار مینار پیڈسٹرائزیشن پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کے لیے؟ کیا یہ میری بات غلط ہے کہ لاسٹ بجٹ میں آپ نے, ابھی تو یہ بجٹ ابھی ہے, چل رہا ہے, ابھی فائنینشیل ایئر ختم نہیں ہوا, 500 کروڑ روپئے اولڈ سٹی میٹرو کے لیے دیے گئے تھے. کیا میٹرو کا کام شروع ہوا؟ کیا میٹرو آئی یا کچھ پہل ہو رہی ہے؟ ہائی ٹیک سٹی, شمشاباد ایئرپورٹ, وہ لنک, دوسرے لنکس آپ پورے کر رہے ہیں, بے شک کریے. یہ میرا شہر ہے, یہ میری ریاست ہے, یہاں پہ خوشحالی, یہاں پہ ترقی آنی چاہیے. لیکن یہ کون سی بات ہے کہ چوطرف ترقی ہو رہی ہے لیکن اس طرف نہیں ہوگی؟ میں یاد دلانا چاہتا ہوں منسٹر صاحب کو, لاسٹ بجٹ کے اجلاس میں, لاسٹ سیشن میں نے چیف منسٹر صاحب سے دردمندانہ اپیل کی تھی کہ پرانے شہر کے روڈ وائڈنگز کے لیے کچھ پیسہ دے دیجئے. مجھے معاف کریں آنریبل اسپیکر صاحب, کے ٹی آر صاحب آپ مجھے معاف کریں, لیکن سی ایم صاحب اعلان کر رہے تھے کہ ہاں کچھ 1000 کروڑ روپیہ دے دیں گے پرانے شہر کے لیے. آپ نے جا کر کہا کہ نہیں ہم کر دیتے ہیں پورا. سی ایم صاحب نے اٹھ کر کہا کہ اکبر صاحب پوری وائڈنگ ہو جائے گی. سر 1980 سے وائڈنگ ابھی بھی پینڈنگ ہے. سر ایس آر ڈی پی کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں, کتنے پروجیکٹس ہوئے ہیں صاحب اولڈ سٹی میں بتائیے؟ ایس آر ڈی پی سیکنڈ فیز ہم بولے, کیا سیکنڈ فیز ایس آر ڈی پی میں, کیا جو چندرائن گٹے کے فلائی اوورز کا ہم نے ذکر کیا, کیا وہ لیا گیا؟ منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا, بجٹ پہ لے لیجیے. بجٹ نہیں صاحب میں ذرا بولتا ہوں صاحب, اس میں ختم کرتا ہوں. سر منسٹر صاحب نے وعدہ کیا تھا. سر آنریبل اسپیکر صاحب, میں آپ سے بڑے ہی ادب کے ساتھ, بڑے ہی احترام کے ساتھ, اس کرسی کی عزت کرتے ہوئے معذرت خواہی کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, اسپیکر صاحب 1 سال ہو گیا, منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ میٹنگ بلائیں گے, بہادر پورے میں آئی ٹی آئی کا تھا, کئی ایشوز تھے. 1 سال میں کیا میٹنگ بلائے؟ سر اس ایوان میں وعدہ کیا جاتا ہے,
کیا ایوان میں جو تیقن دیا جاتا ہے، جو زبان دی جاتی ہے، کیا اس کی بھی اہمیت نہیں ہے؟ کیا اس کا بھی احترام نہیں ہے؟ آپ بتائیے اسپیکر صاحب، آپ بولیے، آپ کی موجودگی میں کہا گیا کہ ضرور میٹنگ بلائیں گے، کیا آج تک میٹنگ ہوئی؟ ہم نے جونیئر کالج کے لیے کہا تھا، بہادر پورے میں ITI کے لیے کہا تھا، انکیوبیٹرز کے لیے کہا تھا، سٹارٹ اپس کے لیے کہا تھا کہ وہ جو SC/STs کو جو آپ دے رہے ہیں وہ مسلمانوں کو دیجیے. آن پار ود SC/STs کا وعدہ کیا گیا. آن پار ود SC/STs کیا ہوا؟ کیا ریویو ہوا؟ میں جانتا ہوں چیف منسٹر صاحب مصروف رہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ TR صاحب بھی مصروف ہیں، میں جانتا ہوں کہ سارے منسٹر مصروف ہیں. ان سے درخواست کروں گا سب سے، آپ لوگ مصروف ہیں، ہم کو ایک آدمی بتا دیجئے جس کے پاس ہم جا کے مل سکتے ہیں. ہم مل لیں گے، کھڑے رہ جائیں گے. آپ کے چپراسی سے بھی ملنا بولے تو مل لیں گے. تلنگانہ کے لیے، پرانے شہر کے لیے، ہماری عوام کے لیے ہم کھڑے رہ جائیں گے. مگر ملیے تو صحیح، کوئی وعدہ تو پورا کیجئے.